اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 8واں پارہ ہے۔ اس پارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 5 تک اس پارے کا 30% مضمون یہ ہے کہ قریش کو ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جس ایمان کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، وہ باتیں معقول ہیں اور ایک معقول آدمی انہیں قبول کرے گا یا پھر اس سے آگے سوالات کھڑے کر سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، ان پر غور و فکر کرنے سے آدمی یہ بات محسوس کرے گا کہ جس رسول کی دعوت توحید پر مبنی ہے، ساری کائنات کی یہی دعوت ہے۔ لیکن بتایا کہ جو لوگ ضد اور ہٹ درمی پر جمے ہوئے ہوں، ان کے سامنے کتنی ہی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، وہ ایمان لا کر دینے والے نہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے نازل کرتے، مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے بات کر لیتے، یا اور بہت سی چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ گواہی دینے کے لیے کھڑا کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جہل کے پرستار ہیں، یہ لورڈس آف اگنورنس ہیں، یہ اندھیرے کے پجاری ہیں، یہ عقل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے ایک خود ساختہ شریعت ایجاد کر رکھی ہے اور عوام ان کی اتباع کرتی ہے، اس میں کوئی ریشنلٹی موجود نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو تم شریعت لوگوں کو بیان کرتے ہو، اس کی کیا آتھینٹسٹی ہے؟ کون سی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے؟ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مجرم ذہنیت رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور نبی کے جانے کے بعد آج تک آپ کی ذات سے پرخاش ہے، آپ کی ذات کو اور آپ کی تاریخ کو، آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق سے بہت سے لوگوں کو دشمنی ہے۔ یہ مجرم حق کو نیچا دکھانے کے لیے بہت سی سازشیں چلتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ان سازشوں کے جال میں یہ خود پھنسنے والے ہیں۔ حق کا کچھ بھی نقصان یہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اور یاد رہے کہ آج دنیا میں ان کے ساتھ کچھ جمعیت ہے، ان کے ساتھ عوام ہے، ان کے ساتھ بھکت موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی جے جے کرنے والے موجود ہیں۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب جہنم میں ایک گروہ کو بھیجا جائے گا تو دوسرا گروہ جو وہاں موجود ہوگا ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگیں گے۔ یہ بہت تفصیل سے مضمون آیا ہے، یہ 30% ہے۔ ناظرین، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ رکوع نمبر 6 اس میں 10 کمانڈمنٹس کا تذکرہ آیا ہے، یعنی تمہاری جو خود ساختہ شریعت ہے اس کے بجائے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے تمہارے لیے کیا شریعت نازل کی ہے۔ اور رکوع نمبر 7 میں جو 6% مضمون ہے اس میں بتایا گیا کہ اس قرآن کی اتباع کرو۔ اس کے بعد دوسری سورت اعراف شروع ہوتی ہے، رکوع نمبر 8، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بیان کی کہ قرآن جو تمہارے لیے آخری ہدایت نامہ ہے اس کی اتباع کرو۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ کوئی کھیل مذاق کی بات نہیں ہے، اگر اس کی اتباع نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھو گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ رکوع نمبر 9، 10 اور 11 یعنی 18% مضمون،
اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے شیطان جو ازلی دشمن ہے اس نے اکسایا دونوں کو، ایک درخت جس کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہ اکساہٹ میں دونوں آ گئے، آدم اور حوا، اور پھل کو چکھ لیا، جس کے نتیجے میں ان کے کپڑے اتروا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جنت کے پتوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اور جو ٹیسٹ مقصود تھا کہ انسان شیطان کی باتوں میں کیسے آ جاتا ہے، نفس کی اکساہٹوں میں آ جاتا ہے، وہ ٹیسٹ جب پورا ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کے مطابق زمین پر آدم و حوا کو بھیج دیا۔ رکو نمبر 12 اور 13، یہ 12% مضمون ہے، اس میں اعراف والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے چونکہ یہ آیتیں متشابہات ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، تو میٹافوریکل لینگویج میں بیان کیا گیا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اور اس دیوار پر اللہ کے برگزیدہ بندے، جو بڑے اسکالرز، جو دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، انہیں لایا جائے گا، وہ دونوں طرف مشاہدہ کریں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ تم تو جنتیوں کے بارے میں دنیا میں غلط رائے رکھتے تھے، آج تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور دنیا میں جو تمہیں ناز تھا کہ تم کامیابی کی راہ پر گامزن ہو، آج تمہیں پتہ چل گیا کہ جہنم کے گڑھے میں آ کر گر گئے۔ یہ مکالمہ، یہ ڈائلاگ جنتیوں سے بھی جہنمیوں سے بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ بہت ویوڈ پکچر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رکو نمبر 14 جو 6% مضمون میں، اس میں مخاطبین کو بتایا گیا کہ ایک پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کو پکارو، وہی ہے جو تمہارے لیے دن اور رات لے آتا ہے، وہی ہے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، وہی ہے جو تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ رکو نمبر 15، 16، 17 اور 17 کے بعد اور آدھا رکو، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ آیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا قصہ آیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک نظر ہم نے ڈالی ہے پارے پر۔ اب ہم آتے ہیں آج کے 2 اسباق پر۔ سبق نمبر 1 آج کا، رمضان کا سبق نمبر 15، وہ ہے 10 کمانڈمنٹس، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ تم نے جو شریعت ایجاد کر رکھی ہے اس کے بجائے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں ہیں۔ پہلے تو ان 10 باتوں کو دیکھ لیجئے جو قرآن نے بیان کیا ہے، پھر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، حسن سلوک کرو۔ تیسرا یہ فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر بیان کیا گیا کہ زنا یا فحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ 5ویں نمبر پر کہا گیا کہ انسانی جانوں کو قتل نہ کرو۔ 6 نمبر پر کہا گیا کہ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو۔ 7ویں نمبر پر کہا گیا کہ ناپنے اور تولنے میں قسط اور انصاف کے ساتھ ناپنا اور تولنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھو۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب تم اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ اور 9ویں نمبر پر یہ کہا گیا کہ جو عہد کرو اسے پورا کرو۔ اب رہا یہ کہ 10واں نمبر، وہ قرآن میں اور دوسری جگہ وہ بات آئی ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ یہ چارٹ آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں بنی اسرائیل کو لے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا، اور 40 دن عبادت میں گزارنے کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 احکامات 10 یا 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے ٹیبلٹ میں، پتھر کی تختیوں میں لکھ کر دیا۔ وہ لے کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ آج بھی دنیا میں وہ 10 کمانڈمنٹس بہت مشہور ہیں۔ 10 بنیادی باتیں ہیں۔ یہ 10 بنیادی باتیں دیگر مذاہب کی تعلیم میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی
انسانی سماج کو جن بنیادوں پر اٹھانا ہے، انسانی سماج کی بہبودی جن باتوں میں مضمر ہے، انسانی سماج فلاح اور ترقی کی راہ پر کب گامزن ہو سکتا ہے، اس کے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ 10 پوائنٹس ہیں۔ کبھی وہ 8 اور 9 میں سکڑ کر بیان کر دیے گئے، کبھی ان کی تفصیلات بیان کی تو 12-14 پوائنٹس میں اس کا تذکرہ آیا۔ پہلی مرتبہ یہاں سورہ انعام میں، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے، سورہ شورا میں بھی دیکھیں گے، سورہ نجم میں بھی ان احکامات عشرہ کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے۔ نمبرز میں فرق ہو سکتا ہے، ڈیٹیلنگ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی 10 باتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اس میں پہلی بات توحید کی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بات باور کراؤں کہ شرک اور توحید کے موضوع پر جو باتیں ہمارے درمیان یا ہمارے سماج میں ہوتی ہیں وہ قرآن کے توحید کی باتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ قرآن اصل میں جس چیز پر اسٹریس کرتا ہے وہ یہ کہ ساورین کون ہے، کس کا اقتدار اعلیٰ لوگ تسلیم کریں۔ دنیا میں یا تو عوام کو مقتدر مانا جاتا ہے، ساورین مانا جاتا ہے، عوام جو کہیں وہ جائز، عوام جس کی تمنا کریں وہ قانون بنے گا، عوام جس چیز کو منع کریں وہ قانون میں پابندی لگا دی جائے گی۔ عوام مقتدر ہوتے ہیں۔ بعض جگہ مذہبی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، مذہبی جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ قانون سازی کرتی ہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ قانون ساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری کائنات میں اس کے احکامات تکوینی چلتے ہیں، احکامات تشریعی بھی اسی کے چلیں گے۔ پرنسپل جو کائنات جس پر چل رہی ہے، جو یونیورسل نیچرل لاز ہیں، وہی خدا ہماری زندگی کے لیے بھی لا دے گا، کوڈ دے گا، قانون دے گا۔ یہ بات لوگ مس کر جاتے ہیں، توحید میں صرف پوجا پاٹ کی بات کرتے ہیں۔ توحید کا بہت بڑا ڈائمنشن ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے بسر کریں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معیشت میں کیسی زندگی ہونی چاہیے، سیاست میں قانون سازی کیسے ہونی چاہیے، بین الممالک اختلافات میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو، بارگیننگ ہو تو اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، سماج کو کن بنیادوں پر تعمیر کیا جائے گا، ان سب کے لیے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے جتنی کتابیں نازل کی اس میں بھی سماج کی بھلائی کے لیے قوانین اور لاز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی نگاہ قرآن میں ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، یہ جو قُلْ تَعَالَوْا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے اوپر 2 رکوع تک جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ انسانوں نے ہر زمانے میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سی گنجلک پیچیدہ شریعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے جو شریعت ایجاد کر رکھی تھی وہ عجیب و غریب شریعت تھی۔ جب فصل تیار ہوتی تو اس کے 2 حصے کرتے، اور ایک خدا کے لیے، ایک ان کے بھگوان کے لیے۔ بھگوان کے حصے میں کمی نہ ہونے پائے، فصل میں اگر کمی ہو جائے تو بھگوان کا حصہ تو پورا کا پورا دیا جائے گا۔ جو معبودان باطل ہیں، جو فالس جو گاڈ جن لوگوں نے کریٹ کر رکھے تھے، ان کا حصہ تو پورا دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ پتھر کے بت تو نہیں کھاتے، وہ سب جاتے ہیں اصل میں مذہبی جو ذمہ دار ہیں ان کو ملتا ہے۔ اور خدا کا حق اگر فصل میں کمی ہو گئی تو خدا کے حق میں کمی کر دیتے تھے، یا ڈویژن کرتے وقت اگر کم و بیش ہو جائے تو خدا کا حق مار دیا جا سکتا ہے، لیکن بتوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ جانوروں کے بارے میں عجیب و غریب پیچیدہ فلسفہ انہوں نے ایجاد کر رکھا تھا کہ فلاں اونٹ کے پیٹھ پر سوار کرنا حرام ہے اس لیے کہ اس سے کئی 3 یا 4 جنریشنز پیدا ہو گئے۔ فلاں جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ نر نکلے تو ہم سب کھائیں گے، اور اگر مادہ نکلے تو پھر جو ہے وہ صرف فلاں کھائیں گے، اگر اس میں سے زندہ نکلے تو وہ پنڈت کھائے گا، اور اس میں سے مردہ نکلے تو سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ایسی باریک پیچیدگیاں ہیں، پڑھتے ہیں تو سر چکراتا ہے۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا یہ شریعت ہے، قرآن پوچھتا ہے لاؤ شریعت اگر ہے تو دلیل لے آؤ، نقلی دلیل لے آؤ، کس نے کہا؟ جانوروں کے بارے میں تمہارا یہ خیال، گوشت کے بارے میں تمہارا یہ خیال، یہ جانوروں پر سواری کرنے کے سلسلے میں تمہارا یہ خیال، اور اناج کے پکنے اور فصل کے توڑنے کے بعد جو تقسیم کرتے ہو اس میں جو ناروا تقسیم کرتے ہو، ان سب کے بارے میں عقلی یا نقلی دلیل ہو تو لے آؤ۔ کس خدا نے یہ شریعت تمہیں دی؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ اصل میں شریعت یہ ہے کہ وہ شریعت ہے جو خدا دے، اس میں شرک نہ کرو، قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لو، اپنے طور سے قوانین وضع نہ کرو۔ خدا نے جو قانون دیے ہیں، عبادت کے لیے بھی اس کا قانون ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، معیشت کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے، سیاست کے لیے بھی ہے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے جو قوانین اس نے دیے ہیں اسی قوانین کی اتباع ہونی چاہیے، اسی قانون کے مطابق پوجا پاٹ بھی ہونی چاہیے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی کے دیگر جو مرحلے ہیں وہ بھی پار ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا، تم نے یہ جو خود ساختہ حرمتوں کی فہرست تیار کر لی ہے اس کے بجائے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خدا کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خدا کے حقوق میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور خدا کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کے حقوق، خدا کے اختیارات کامل پوری یکسوئی کے ساتھ واحد خدا کے لیے یہ وقف ہونا چاہیے۔ اس تصور میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، یہ توحید ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ ماں باپ دنیا میں خدا کے بعد عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، ان کے لیے رحمت کے پر بچھائے رکھنا، ناگوار گفتگو نہیں کرنا، تلخ رویہ اختیار نہیں کرنا، یہ تعلیمات اور بھی جگہ آئی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس زمانے میں لوگ ڈھیٹ تھے، اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے۔ آج پیدا ہونے سے قبل فیٹس ہی میں مار دیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ غربت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری آمدنی کم ہے اور ہم کیسے اور بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، اس لیے وہ فیٹس ہی میں مار دیتے ہیں۔ بہت ہی گھناؤنا عمل کرتے ہیں، بہت ہی پینفل کام ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر کہا گیا کہ زنا یا زنا تک لے جانے والے جتنے عوامل ہیں ان سے بچو۔ آج دنیا میں اس کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو گئی ہیں، اس سلسلے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ زنا ہی کا عمل نہیں، زنا تک لے جانے والے جتنے فیکٹرز ہیں، جتنے راستے ہیں، جتنے انٹرٹینمنٹ ہیں اور جتنی اور نئی ایجاد شدہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر کہا گیا کہ کسی کا قتل نہ ہو، انسانی جان کا احترام ہو۔ سماج کے اندر قتل کرنا کوئی آسان بات نہ ہو جائے، اور کوئی قاتل ملے تو اسے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے، قصاص کا حکم دیتا ہے، تب چل کر قتل کی وارداتیں رک سکتی ہیں۔ یہ 5 قوانین تو ایک پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 4 احکام دیے۔ ایک یہ ہے کہ یتیم جو سماج کا کمزور ترین حصہ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس میں خرد برد نہ کرو، یہ نمبر 6 ہے۔ نمبر 7 یہ کہ لینے میں، دینے میں، ٹرانزیکشنز میں، تولنے میں، ناپنے میں بالکل صحیح ناپ تول ہونا چاہیے۔ پوری معیشت آج جو گڑبڑا رہی ہے اس کے پیچھے کرپشن ہے، اس کے پیچھے دھوکہ ہے، اس کے پیچھے ہورڈنگ ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی زمینوں کو، لوگوں کی جائیدادوں کو، لوگوں کی فصل کو ہڑپ لینے کے منصوبے ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ عدل کا رویہ اختیار ہونا چاہیے، انصاف کی بات کی جانی چاہیے، اور وہ انصاف کی بات کی زد اگر اپنے قریبی رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو تب بھی انصاف سے منہ موڑنا نہیں چاہیے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو ججمنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی ریٹائر ہونے والا جج ہوتا ہے، آخری دن وہ فیصلہ ایسا ہی کرتا ہے کہ اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناانصافی کا فیصلہ ہے، میں تو آج ریٹائر ہو رہا ہوں، میں اپنی قوم کو خوش کر دوں، اس لیے کوئی غلط فیصلہ کر کے چلا جاتا ہے، عدل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کہ جو فیصلہ وہ کر رہا ہے وہ ہر پہلو سے غلط ہے، لیکن کیا کیجئے کہ دنیا کے عہدے ہوتے ہیں، دنیا کے منصب ہوتے ہیں، دنیا میں دولت اور بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں جس کے لالچ میں لوگ عدل کے خلاف فیصلے کر دیتے ہیں۔ نمبر 9 پر کہا گیا کہ ایفائے عہد کرو، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، خدا سے کرو، بندوں سے کرو۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان یہ ہے کہ ان 9
یا 10ویں بات میں نے سورہ بنی اسرائیل سے لگائی ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ ان باتوں پر غور کیجئے، اس فہرست کا مطالعہ کیجئے، ان میں سے جن چیزوں پر آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں ایک ٹک لگائیے تاکہ اس پہلو سے آپ کے اندر امپرومنٹ ہو، اور جس پہلو کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ میں اس کی اتباع کر رہا ہوں وہاں ٹک لگائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 10 کمانڈمنٹ میں سے بعض چیزوں پر آپ عمل کر دیں اور بعض باتیں وہ ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا موضوع آج کا، وہ یہ ہے کہ سبق نمبر 2 اور رمضان کا لیسن نمبر 16، لوگ غلط لیڈروں کی اتباع کیوں کرتے ہیں۔ حضرات اسکرین پر دیکھیے، سورہ انعام سے آیت نمبر 116 اور 117 کو میں نے کوٹ کیا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اکثر و بیشتر جو لیڈرز موجود ہیں زمین پر، ان کی اگر اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور بھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اپنی باتوں کے لیے، وہ ظن اور تخمینے، اٹکل پچو، سپرسٹیشنز، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کہا گیا کہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون صحیح راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ موضوع اس لیے ہم نے ٹیک اپ کیا کہ آج کی دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ کلیکٹیوزم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر جمع کیا جا رہا ہے، اور وہ حق کو دیکھنے سے انکار کرتے ہیں، گمراہی کے راستے پر بک ٹوٹ چلے جاتے ہیں، اپنے لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لیڈرز غلط ہوتے ہیں، ان کے لیڈرز کے پاس اپنے نظریے کے لیے کوئی علمی دلیل، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی خدائی دلیل نہیں، اور وہ ایسے نظریات ہوتے ہیں جس سے انسانی سماج کو پھاڑا جاتا ہے، انسانیت کے اندر تفریق پیدا کی جاتی ہے۔ ایسے نظریے کے پیچھے لوگ آج بھاگے چلے جا رہے ہیں، جس سے خود وہ اپنی ذات کا نقصان، اپنے سماج کا نقصان، اپنے ملک کا نقصان کریں گے، اپنی دنیا کا نقصان کریں گے، اپنے آخرت کا نقصان کریں گے۔ اس لیے قرآن نے بار بار متنبہ کیا کہ دیکھو، اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید نہ کرو، اپنے لیڈروں کے پیچھے مت بھاگے چلے جاؤ، سوال کرو، غور کرو ان کی باتوں کو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات کے وہ بندے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے وہ پجاری ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا چمکانے کے لیے تمہیں گمراہ کر دیں اور خدا کے راستے سے تمہیں دور کر دیں۔ اس لیے قرآن نے بار بار متنبہ کیا۔ خواتین و حضرات، ایک پہلو جو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، وہ ایک منظر ہے، وہ ایک دردناک سین ہے جو پیش کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے گا، اچھے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، برے لوگوں کو گروہ در گروہ جہنم میں پہنچایا جائے گا، اس وقت کی منظر کشی قرآن کرتا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ وقت کتنا دردناک ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جب جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا، گروہ در گروہ، جنات کے بھی اور انسان کے بھی، تو اس وقت کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک گروہ جب جہنم میں جائے گا تو اس سے پہلے ایک اور گروہ وہاں موجود ہوگا، آنے والا گروہ وہاں موجود گروہ پر لعنت کرے گا، اور ایک دوسرے کے درمیان تو تکار کی نوبت ہوگی، جوتیوں میں دال بٹے گی، لعنت ملامت کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ خدا سے وہ التجا کرنے لگیں گے کہ اے رب، اے پروردگار، آج ان لوگوں کو دوہری سزا دینا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، دونوں کو دوہری سزا دی جائے گی، انہوں نے گمراہ کیا اور تم گمراہ ہوئے، اور تم نے بعد میں آنے والی نسلوں کو گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہوئے، اس لیے تم سب کو دوہری سزا دی جائے گی، ڈبل پنشمنٹ ملے گا۔ اللہ اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے قریبی اور جگری دوست، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، ایک دوسرے کی تعریف میں لکھنے والے، بولنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے،
آخرت میں ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے لعنت ملامت کرنے لگیں گے۔ فالٹی لیڈرز کی اتباع کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی تباہی آئے گی اور آخرت میں بھی وہاں لڑائی کی نوبت، لعنت کی نوبت آئے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں لوگ ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دو اوبے آؤٹ آف کوگنیٹو ڈسوننس، غور و فکر نہیں کرنے کے نتیجے میں ایک اپنے لیے خیال رکھتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں۔ میڈیا پروپیگنڈا، جو اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، حج کے زمانے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، کانا پھوسی کی جاتی تھی، اور آج جو ہے ٹیکنالوجی کے زمانے میں پروپیگنڈا کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایجوکیشن کا سسٹم بھی ایسا بنایا گیا ہے، وہ ہماری کنڈیشننگ کرتا ہے، ہماری نئی نسلوں کی ذہن سازی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حق سے متنفر ہوتے ہیں اور غلط لیڈروں کو ایولوجائز کر کے بڑھا چڑھا کر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹس کو بیس، جو جیسا ہے وہ ٹھیک انہیں لگتا ہے، اور اگر اس کے بجائے کوئی اور دوسرا نظام آئے گا تو ہم اپنے خواہشات نفس کی اتباع نہیں کریں گے، یہ انہیں ڈر لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ سرویلنس، لوگوں کی ذاتی زندگی تک پر کیمرہ لگا کر دیکھا جاتا ہے، تو اس طرح سے جتنا سرویلنس بڑھے گا اتنا لوگ اپنے غلط لیڈروں کی اتباع کریں گے، ان کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ قتل و غارت گری ہوتی ہے اور بہت سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، جس سے افراد کا بھی، سماج کا بھی، ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسے سخت دل شقی القلب لوگ ملیں گے جو غلط کاموں کی بھی توجیہ کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ انسان دو رائے رکھتا ہے، دو سوچ رکھتا ہے بیک وقت، اپنے لیے ایک سوچ اور اسی موضوع پر دوسروں کے لیے ایک سوچ۔ یعنی یہ کہ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کانٹراڈکٹری یا متضاد خیالات کا مجمع ذہن میں جمع کر رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ہے میٹ پیراڈاکس۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کے بارے میں باتیں تو کچھ اور کریں گے، دنیا کو باور کرائیں گے کہ صاحب وہ بہت ہی ویجیٹیرین ہیں، لیکن پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھیں گے تو گوشت خور ثابت ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو انیمل رائٹس کے لیے دنیا میں لڑائی لڑیں گے، لیکن ان کے جوتے، ان کے بیلٹس، ان کے پرس، ان کے سوٹ کیسز سب انیمل لیدر سے، ہائٹ سے، سکن سے بنے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کاؤ پر پولیٹکس کریں گے اور گاؤں کو ماتا ثابت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہیں بیف ہے اس کا ایکسپورٹ کریں گے اور بہت بڑی بڑی انڈسٹریز چلائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کرپشن کے خلاف شاندار تقریریں کریں گے، لیکن خود کرپٹ ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں روپے کا گھپلا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا۔ یہ کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ لوگ بعض مرتبہ دو متضاد خیالات اپنے ذہن میں جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے لیے ایک بات، دوسروں کے لیے ایک بات، پبلک میں ایک بات، پرائیویٹ میں ایک بات، اور نظریاتی ایک بات، کمانے کے لیے ایک دوسری بات۔ یہ سب جو وجوہات ہیں جس کے نتیجے میں لوگ غلط لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں، ایک کوگنیٹو ڈسوننس ہوتا ہے۔ یعنی جانتے ہوئے کہ یہ ہمارا لیڈر قاتل ہے، جانتے ہوئے کہ یہ سماج کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے باوجود اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ذہن میں دو تصورات ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ تعلیم بھی ایک وجہ ہے، اور پروپیگنڈا بھی ایک وجہ ہے، اسٹیٹس کو کا بحث بھی ایک وجہ ہے، اور بہت سی وجوہات کی بنیاد پر لوگ غلط لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کو بھی وہ آگ کا الاؤ بنا دیتے ہیں اور جہنم کی آگ میں آخرت میں جا کر گریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے، کال یا اسپیڈ یا اسپیڈ۔ انسانوں کو راست روی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے، بولنے کا انداز اچھا ہو، بولنے کا طریقہ اچھا ہو، حکیمانہ ہو، مدلل ہو، سائنٹیفک ہو، لیکن جو بات غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوپینین بلڈنگ، صحیح بات کے لیے لوگوں کی رائے سازی کی جائے، ذہن سازی کی جائے، صحیح آرٹیکلز لکھے جائیں، صحیح باتیں کی جائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سماج کے لیے مفید نقطہ نظر کیا ہے اور سماج کے لیے نقصان دہ ویو پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اسٹینڈ اپ فار جسٹس، حق کی گواہی دینے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے دنیا میں ہمیں کام کرنا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.